نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا سے ڈیٹا لیک ہونے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی نے وزارت داخلہ کو آگاہ کیا ہے کہ 2019 سے 2023 کے درمیان 27 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا لیک ہوا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت لگ بھگ 27 لاکھ پاکستانی شہریوں کا ڈیٹا لیک ہونے کے انکشاف کو ماہرین سنجیدہ مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی کو تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ کراچی، ملتان اور پشاور میں نادرا کے دفاتر مبینہ طور پر ڈیٹا لیک ہونے میں ملوث ہیں، لہٰذا جی آئی ٹی نے مختلف عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے مطابق نادرا کا ڈیٹا ارجنٹائن اور رومانیہ میں ملنے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر لیک ڈیٹا میں بائیو میٹرک ڈیٹا بھی شامل ہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ پاکستانیوں کا ڈیٹا لیک ہونے کی شکایات کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے رواں ہفتے ہی اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کرائی ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ وزارت داخلہ کی کسی رپورٹ میں حکام نے شہریوں کا ڈیٹا منظم انداز میں لیک ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اس سے قبل اپریل 2020 میں انفارمیشن سیکیورٹی کمپنی نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ پاکستان میں موبائل فون استعمال کرنے والے لگ بھگ 11.5 کروڑ افراد کا ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت ہوا ہے اور اس فروخت میں مبینہ طور پر بعض ٹیلی کام کمپنیوں کے ملازم ملوث ہو سکتے ہیں۔ لیکن نومبر 2021 میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کی ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انکشاف کیا تھا کہ نادرا کا ڈیٹا بڑے پیمانے پر ہیک ہوا ہے۔ قائمہ کمیٹی کی اس میٹنگ کے فوری بعد ہی ایف آئی اے اور خود نادرا حکام نے ڈیٹا لیک ہونے کی تردید کی۔ بعد ازاں حکام کی جانب سے ڈیٹا لیکیج سے متعلق کبھی اقرار اور کبھی انکار کے دوران گزشتہ سال یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے والد کے نادرا ڈیٹا تک نہ صرف غیر قانونی طور پر رسائی کی کوشش کی گئی بلکہ ان کے شناختی کارڈ سے یہ معلوم کیا گیا کہ ان کا پاسپورٹ کب جاری کیا گیا۔ اسی معلومات کی بنا پر آرمی چیف کی ٹریول ہسٹری اور جائیداد کا کھوج لگانے کی بھی کوشش ہوئی۔ معاملے کی انکوائری کے نتیجے میں آرمی چیف کے ڈیٹا تک غیر قانونی رسائی کا الزام ثابت ہونے پر نادرا کے 6 افسران کو ملازمت سے برخاست جبکہ 6 افسران سے استعفے طلب کیے گئے۔ واضح رہے کہ آرمی چیف سمیت دیگر شہریوں کا ڈیٹا بارہا لیک ہونے کی بڑھتی ہوئی شکایات کی تحقیقات کے لیے نگران دور حکومت میں جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی۔ لندن میں مقیم سائبر سیکیورٹی کے ماہر اور اس موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف رافع بلوچ کہتے ہیں کہ نادرا کا ڈیٹا بینک پاکستانی شہریوں کی ذاتی معلومات کا سب سے بڑا ڈیٹا بینک ہے جو حساس بھی ہے۔ شہریوں کے لیک ڈیٹا میں اگر بائیو میٹرک ڈیٹا بھی شامل ہے تو یہ تشویش کا باعث ہے کیونکہ ان کے بقول بائیو میٹرک ڈیٹا تبدیل نہیں ہو سکتا اور اسے استعمال کر کے آپ سم نکلوا سکتے ہیں، جائیداد ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور کئی دیگر غیر قانونی کام ہو سکتے ہیں۔ رافع بلوچ کے مطابق اب چونکہ لاکھوں شہریوں کا ڈیٹا کمپرومائز ہو چکا ہے اور اب ڈیٹے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایسے شہریوں کا ڈیٹا جب سائبر مجرم استعمال کریں گے تو وہ انہیں بلیک میل بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ڈیٹا کے ذریعے جعلی سوشل میڈیا اور دیگر اکاؤنٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ ان کی شناخت چوری ہونے کے کیسز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ ڈیٹا لیکیج کا تعلق سائبر کرائم یا مالیاتی فراڈ سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا عمومی طور پر ڈارک ویب پر فروخت ہوتا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے۔ ان کے بقول کئی کمپنیاں ڈیٹا پر کام کر رہی ہیں اور دنیا میں کئی ممالک کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے پاس بھی اس قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے تاکہ کسی موقع پر ڈیٹا کو استعمال کر کے کسی شخص سے متعلق تحقیقات کی جا سکے۔ رافع بلوچ کے مطابق سیکیورٹی ٹولز کو مد نظر رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی ڈیٹا کو محفوظ رکھنے سے متعلق پاکستان میں فی الوقت کوئی قانون موجود نہیں، اس لیے ڈیٹا کے تحفظ کی ذمہ داری نادرا، ٹیلی کام کمپنیوں سمیت دیگر متعلقہ اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری جانب بعض دیگر ماہرین کے مطابق اگر نادرا کا بائیو میٹرک ریکارڈ بھی چوری یا لیک ہوا ہے تو اس کے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔
उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ये फैसला कर ले कि इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए जाएंगे तो ऐसे में बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चोरी होने के बायस हैकर्स अपने मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब करवा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक चोरीशुदा डाटा के गलत इस्तेमाल को रोकने और इसके सद्देबाब के लिए साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक कवानीन की तैयारी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, फायरवॉल्स का इतलाक और इससे मुतालिक शऊर उजागर करना नागुज़ीर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।